قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم کو دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادتوں میں سب سے اعلیٰ ترین عبادت جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیتے ہیں وہ یہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے محبوب عمل نماز ہے. اللہ تعالیٰ کو نماز پسند ہے. اللہ رب العالمین نماز کو پسند کرتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو کیونکہ اللہ کو نماز پسند ہے تو بندوں کو بھی نماز پسند ہوتی ہے، کیونکہ نماز ایمان والے کے لیے بندے سے ملاقات کا ذریعہ ہے. نماز تحفہ ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا ہے. امام ابن القیم نے جگہ یہ بات لکھی ہے کہ نمازیں ایک طرح کا تحفہ ہیں جو بندہ اپنی محبت کے اظہار میں اللہ رب العالمین کے لیے پیش کرتا ہے. تحفہ کیا ہوتا ہے؟ محبت کے اظہار کا ایک سلیقہ ہوتا ہے نا، کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتا ہے تو اب محبت میں اللہ تعالیٰ کو کچھ دینا چاہتا ہے، گفٹ دینا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو گفٹ میں کیا دیتا ہے بندہ؟ نماز. اور یہ تحفہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے نا. فرشتے بندے کی یہ نمازیں لے کر کے اللہ کے حضور میں بندے کی طرف سے پیش کرتے ہیں. اچھا، تحفہ دینے کی سائیکالوجی اور ادب کیا ہوتا ہے؟ بھئی تحفہ ایسے نہیں دے دیا جاتا نا پھینک کے، ہاں ٹیڑھا میڑھا کچھ بھی اٹھا کر کے. تحفہ دینے کا ادب کیا ہے؟ خوب سجا کے سنوار کے. گفٹ کی پیکنگ بالکل الگ ہوتی ہے نا، ہاں اس کو ریپ کر کے اور پھر اوپر سے اس پہ ایک ریبن باندھ کر کے اس کو خوبصورت سے سجا کر کے کسی کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے. تو نماز بھی ایک تحفہ ہے. ایمان والا بندہ جب نماز کو تحفہ سمجھتا ہے تو اس کو بہت اہتمام سے پوری توجہ کے ساتھ سجاتا ہے، پھر اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے. تو نماز کو کیسے سجایا جا سکتا ہے؟ ہاں نماز کو کس چیز سے سجایا جاتا ہے؟ نماز کی سجاوٹ ہے خشوع. جتنا آپ کی نماز میں خشوع ہوگا اتنا آپ کی نماز حسین ہے، اتنا آپ کی نماز جمیل ہے، اتنا آپ کی نماز خوبصورت ہے. جب ایمان والا بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ میری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والی ہوتی ہیں. پیش بھائی کب پیش ہوتی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے صبح شام تبدیل ہوتے رہتے ہیں. رات کے فرشتے رات بھر لگے رہتے ہیں. وہ کب جاتے ہیں اللہ کے حضور میں؟ ہاں رات والے فرشتوں کی ڈیوٹی کب آف ہوتی ہے؟ فجر کے وقت میں، ہے نا. اور دن والے فرشتوں کی ڈیوٹی کب شروع ہوتی ہے؟ فجر میں. فجر اور عصر کی نماز ایسی نمازیں ہیں جس میں دونوں ٹائم کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی خصوصی فضیلت آتی ہے. یہ فرشتے جب اللہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فیما ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہو؟ اللہ کو پتہ ہوتا ہے، پر اللہ کی محبت ہے بندوں سے. ہاں پوچھتا اللہ رب العالمین کس حال میں میرے بندوں کو چھوڑ کے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون. اللہ تعالیٰ جب ہم گئے تھے تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا اور آئے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فجر کی نماز کی توفیق ملتی ہے الحمدللہ. تو رمضان کے بعد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں رمضان اللہ رب العالمین نے فجر صرف رمضان میں فرض نہیں کی ہے، پوری زندگی فرض ہے.
ہے نا. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں. تو جب نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے تو اس کو خوب سجاؤ سنوارو. اور نماز کو سنوارنے کا طریقہ کیا ہے؟ خشوع. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ خشوع کا اصل مطلب ہوتا ہے ڈر، ہیبت. ہاں، یعنی خشوع کا اصل معنی ہوتا ہے کسی کے خوف سے ٹھہر جانا، رک جانا، ہاں، سمٹ جانا، ہیبت میں کسی کے دب جانا. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اللہ رب العالمین کی ڈر سے قیامت کے دن آوازیں دب جائیں گی. ہاں، جیسے کسی کی ہیبت کی وجہ سے آدمی بول نہیں پاتے نا ڈر کے مارے، قیامت کے دن نہیں حال ہوگا. کسی بس سرسراہٹ سے سنائی دے گی، اتنا بڑا مجمع ہوگا، کائنات کے سارے انسان جمع ہوں گے حضرت آدم سے لے کر کے ان کی آخری اولاد تک، پر کہیں سے کوئی چوں کی آواز بھی نہیں آئے گی، ڈر کے مارے کوئی بول نہیں پائے گا، ہیبت سے، خوف سے اللہ رب العالمین کے. تو خشوع کا ایک معنی ہوتا ہے خوف اور ہیبت. یہ اصلاً کہاں ہوتا ہے؟ خشوع کہاں ہوتا ہے اصلاً؟ دل کے اندر ہوتا ہے. پر دل میں خشوع ہوگا تو اس کا اثر کہاں دکھائی دے گا؟ جسم پر بھی دکھائی دے گا، ہے نا. خشوع تو ایمان والے بندے کی سب سے اولین صفت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. اور ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. میرے بھائیوں، خشوع بڑی پیاری چیز ہے. ہاں، خشوع نماز کی لذت ہے. جس بندے کو یہ لذت مل جائے نا اس کو نماز پڑھنے میں مزے آنے لگتے. ہاں، جس کو خشوع کی لذت مل جائے اس کو نماز میں مزہ آتا ہے، اس کو نماز بھاری نہیں پڑتی. اللہ نے کیا فرمایا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو. کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، مدد کس سے مانگنی؟ اللہ سے مانگنی ہے. کس کے ذریعے مانگنی ہے؟ صبر کر کے مانگنا ہے اور نماز کے ذریعے مانگنا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن نماز بہت مشکل کام ہے. نماز پڑھنا آسان نہیں. آسان ہوتا تو صفحے سے خالی تھوڑی نہ ہوتی. نماز بہت مشکل چیز ہے. لیکن کن کو نماز بھاری نہیں پڑتی؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خاشعین ہیں، نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، ان کو نماز نہیں بھاری پڑتی، ان کو تو مزے آتے ہیں. ہاں، ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر تراویح 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے تو لوگ سر کھجانے لگتے ہیں، پیر درد دینے لگتا ہے، گھڑی دیکھنے لگ رہے ہیں. ہاں، اگر آدھا پارا پاؤں پارا بھی زیادہ پڑھا دیں تو ہم کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. صحابہ کرام تراویح پڑھتے تھے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو حضرت عمر نے جب نماز پڑھنے کا حکم دیا، عشاء بعد سے نماز شروع ہوتی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہم کو ڈر لگتا تھا کبھی کبھی کہ فجر چھوٹ نہ جائے. ہاں، ڈر جاتے تھے ہم کہ کہیں فجر کہہ رہا ہوں سحری نہ چھوٹ جائے. اتنا لمبا پڑھاتے تھے کہ فجر کے ایک دم آخری حد تک چلے آتے تھے کہ سحری نہ چھوٹ جائے. کننا نعتمد علی العصا، بعض صحابہ جو بزرگ ہو چکے تھے وہ کہتے ہیں ہم اتنا تھک جاتے کہ عصا پر ٹیک لگانا پڑتا. ہمارے یہاں تو کتنی مسجدوں میں آدھے پارے کی تراویح ہو رہی ہے، ہٹے کٹے نوجوان نماز پڑھنا بھاری پڑ رہے ہیں. بھائی میں کتنی مسجدوں میں دیکھتا ہوں اذان مطلب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے نوجوان اچھا خاصا ہٹا کٹا تندرست توانا، 2 گھنٹہ کرکٹ کھیلے گا اس کو تھکان نہیں ہوگی. وہ بیٹھا رہتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو اٹھے. ہاں، رکوع کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ ادھر رکوع میں گیا ادھر کھٹ سے اٹھ کر کے شامل ہو گیا. یہ کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم کو نماز کیوں بھاری پڑتی ہے؟ کیونکہ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نماز کیوں نہیں بھاری پڑتی تھی؟ بھائی وہ نماز دل لگا کر کے پڑھتے تھے. ہاں، ان کو نماز میں مزے آتے تھے. بھی نماز کیا ہے؟ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. تو جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو بندہ کیا چاہتا ہے؟ بھائی اور طویل ہو جائے ملاقات، اور طویل ہو، دیر تک گفتگو ہو، مجلس ختم نہ ہو. یہی چاہتے ہیں نا. اللہ ہمارا محبوب ہے. بعض سلف نے کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے. یہ حدیث نہیں ہے، بعض لوگ اس کو حدیث بتا کے کوٹ کرتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، پر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ملنا ہوا تو اللہ کے نبی کہاں گئے؟ 7 آسمانوں کے اوپر گئے. ابھی ہم کو اللہ سے ملنا کیا ہے تو ہم تو 7 آسمانوں کے اوپر نہیں جا سکتے، پر ملنا تو ہم کو بھی ہوتا ہے اللہ سے. ہم کو بھی اپنی باتیں اللہ سے رکھنی ہوتی ہیں، ہم کو بھی اپنا غم بیان کرنا ہوتا ہے، ہم کو بھی اپنے مسائل اللہ سے رکھنے ہوتے ہیں. تو ہم کہاں جائیں؟ ہم نماز میں آتے ہیں.
ایمان والے بندے کو اللہ سے کچھ بولنا ہوتا ہے تو وہ کہاں آتا ہے؟ وہ نماز میں آتا ہے. اس کا کوئی غم ہے، اس کی کوئی تکلیف ہے، اس کا کوئی درد ہے، اس کی کوئی پریشانی ہے، اس کو بھی کچھ طلب کرنا ہے، مانگنا ہے، جھولی پھیلانا ہے، کہاں آئے گا وہ مسجد میں آتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے. تو نماز تو اللہ سے ملاقات ہے. جو نماز کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھے گا وہ نماز سے بور نہیں ہوگا. ہاں، نماز تو اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے. سلف کو نماز میں کیوں مزہ آتا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ سے قربت کی لذت کو نماز میں فیل کرتے تھے. جب آپ اس قربت کو فیل کر لیں گے نا، آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا. پیر سوج جائیں گے تو بھی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم پڑ جاتا تھا، پر نہیں، وہ بھول جاتا ہے آدمی نا، ایسی لذت میں کھو جاتا ہے کہ اس کے لیے دنیا سے غافل ہو جاتا ہے. وہ ایمان والے بندے کو تو مزہ آتا ہے نماز میں. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن بندوں کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، ان میں سے کون ہوں گے؟ قلبہ معلق بالمساجد. اللہ کے ایسے بندے جن کا دل مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہے، دل مسجد میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہاں، آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مزہ آتا ہے ان کو نماز پڑھنے کے لیے، پڑھ رہے ہیں نماز، اب نماز ختم ہو گئی، سنت ادا کر لی، اذکار پڑھ لیے، ان کا دل نہیں بولتا ہے مسجد میں جانے. مسجد چھوڑ کے جانے سے ان کا دل گھبراتا ہے، ان کا دل نہیں بولتا کہ مسجد چھوڑ کر کے جاؤ. لیکن کیا کریں گے بھائی، مجبوری ہے، کاروبار کرنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، فیملی کو دیکھنا ہے، پیسہ بھی کمانا ہے، مجبوری میں نکلتے ہیں مسجد سے باہر، پر دل ان کا مسجد ہی میں لگا رہتا ہے. ہاں، مسجد میں دل چھوڑ کے جاتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں پر انتظار میں ہوتے ہیں، ایک نماز پڑھ کے آئیں، دوسری نماز کا وقت کب آئے گا، پھر کب اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہوگا. سلف مسجد میں دل چھوڑ کر کے جاتے تھے، جسم لے کے جاتے تھے. ہم مسجد میں جسم لے کے آتے ہیں، دل لے کے ہی نہیں آتے مسجد میں. ہمارا الٹا ہی معاملہ ہے. ہاں، ہم اذان ہوتی ہے بھاگ دوڑ کر کے پہنچ تو جاتے ہیں، جماعت مل جاتی ہے، جسم لے کے آ جاتے ہیں، دل ہمارا وہیں کاروبار میں اٹکا ہوا ہے، دل ہمارا وہی جاب پہ لگا ہوا ہے، فیملی میں لگا ہوا ہے، دوستوں کی مجلس میں لگا ہوا ہے، موبائل پہ لگا ہوا ہے. ہم دل چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں، ہم صرف جسم لے کر کے آتے ہیں. سر سجدے میں ہوتا ہے، دماغ دنیا کے خیالات میں مگن ہوتا ہے. یہ اس کیفیت سے باہر آنا چاہیے. ہاں، وہ کب باہر آئیں گے آپ؟ جب نماز فیل کر کے پڑھیں گے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. بھائی ٹھیک ہے، فیل کر کے نہیں پڑھ پاتے، پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی بہت غنیمت ہے. ان لوگوں سے تو بہتر ہے جو نہیں پڑھتے. میں آپ کو کوئی ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں. ہاں، جو نہیں پڑھتا اس سے بہتر ہے کہ بھائی کم سے کم پڑھ تو لیتا ہے. لیکن بندے کو جیسے دنیا میں ہم امپرومنٹ کی کوشش کرتے ہیں نا، جو 2 کروڑ کما رہا ہے وہ 8 کروڑ کمانے کے فراق میں رہتا ہے، تو نمازوں میں بھی امپرومنٹ لانا چاہیے. ہاں، نماز کی کوانٹٹی بھی بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور کوالٹی بھی بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کوالٹی کب امپروو ہوگی نماز کی؟ جب نماز فیل کریں گے، ہم اس کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھیں گے. تو پھر آپ کو لمبی نمازیں آپ خود لمبی نماز پڑھیں گے. یعنی میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ بھائی مطلب کبھی کبھی آپ دیکھیے شیطان بہت کامن چیزیں ہم کو نہیں سوچنے دیتا ہے. 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہے، آپ نے 3 منٹ میں نپٹا لی. ہاں، مان لیجیے سنت نماز تھی، 3 منٹ میں نپٹا لی. آپ 10 منٹ بھی تو پڑھ سکتے تھے، یہ نماز میں 10 منٹ بھی لگا سکتے تھے. قرآن پڑھتے قیام میں، قیام کا ٹائم نہیں تھا تو آپ سجدے میں دعائیں کر لیتے، تشہد میں دعائیں کر لیتے، 10 منٹ بھی لگا کے پڑھ سکتے تھے. اچھا بھائی، تو آپ نے 3 منٹ میں نماز پڑھ لی، مان لیجیے 7 منٹ آپ نے بچا لیے، تو وہ 7 منٹ آپ کون سی اتنی قیمتی جگہ پہ صرف کرنے والے؟ میں خود اپنے بارے میں سوچتا ہوں. چلو میں نے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شیطان بہت ہڑبڑی میں لگاتا ہے، جلدی سے نماز پڑھ لی، کتنے بج گئے؟ 7 منٹ ہم نے بچا لیے. تو ہم کون سا اڈانی امبانی ہے کہ 7 منٹ ہم نے بچا لیے تو 60 کروڑ کما لیں گے؟ یہ 7 منٹ جو ہم نماز میں بچا لیتے ہیں اس کو کہاں لگا دیتے ہیں ہم؟ مطلب کہ نماز سے اچھی اور کون سی جگہ ہے جہاں پہ یہ 7 منٹ ہم لگا دیں گے؟ ہاں، یہ کیوں ہوتا ہے کہ بندے کو زبان سے تو وہ بولتا اللہ اکبر، جو اللہ اکبر بول کے نماز میں داخل اس کو لگنا یہ چاہیے کہ پھر اللہ سے بڑا کچھ نہیں ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. کاروبار اللہ سے بڑا نہیں، بیوی بچے اللہ سے بڑے نہیں، دوستوں کی مجلس اللہ سے بڑی نہیں، تو اللہ کو دو جتنا ٹائم دے سکتے ہو. ہاں، جب یہ سطح پہ ہم پہنچ جائیں گے نا بھائی، اللہ کے ذکر میں لذت ہے واللہ. ہاں، نماز اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. بندہ
ٹھنڈک محسوس کرتا ہے اپنی آنکھوں میں جب نماز پڑھتا ہے تو. ہاں کتنے ایسے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. اللہ کے نبی گھبراہٹ ہوتی تو اللہ کے نبی نماز کی طرف, ہم کو گھبراہٹ ہوتی تو ہم نماز جلدی ختم کرتے تھے, اللہ کے نبی گھبراہٹ ہوتی تو کیا ہوتا تھا, اللہ کے نبی سے ہم کو کوئی پریشانی ہوتی تھی تو اللہ کے نبی نماز کی طرف چلتے تھے, نماز پڑھتے تھے. نماز سے دل کو ان کے سکون ملتا تھا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سب سے اعلیٰ فارمیٹ کیا ہے, نماز. اقیم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو. یعنی بعض علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا ان سے, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. کیا تھا دائیں ہاتھ میں, ہاں عصا تھا, لاٹھی تھی. بول دیتے لاٹھی تھی, جواب ہو جاتا نا. بھائی پوچھا کیا ہے ہاتھ میں, بول دیتے عصا ہے, جواب ہو جاتا. پر کیا جواب دیا حضرت موسیٰ نے, ہی عصایا اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. کہا یہ میرا عصا ہے, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریاں چراتا ہوں اور بہت سارے کام اس عصا سے کرتا ہوں. تو مفسرین نے سوال کیا کہ اتنا لمبا جواب دینے کی کیا ضرورت تھی, جیسے آپ نے بولا نا عصا ہے, وہ بھی بول دیتے عصا ہے, اتنا طویل جواب دینے کی کیا ضرورت تھی. تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ بھائی حضرت موسیٰ اللہ سے مل رہے تھے, یہ ایک محبت کرنے والے کی اپنے محبوب سے ملاقات تھی, اور محبت کرنے والا جب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو وہ چاہتا ہے مجلس طویل ہو, ملاقات لمبی ہو, باتوں سے باتیں نکلیں, باتیں ختم نہ ہو, جتنا ٹائم میں اسپینڈ کر سکوں کروں. چھوٹا سا جواب دے دیتے تو مجلس جلدی سے ختم ہو جاتی, تو لمبا جواب دیا تاکہ مجلس دیر تک چلے. تو بندہ بھی جب نماز کو اللہ سے محبوب کی ملاقات, اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے نماز کو نا, لمبی نمازیں پڑھتا ہے, وہ اس کو مزے آتے ہیں نمازوں میں. ہاں وہ خشوع سے اپنی نماز کو سجا دیتا ہے, اس کو نماز بھاری نہیں پڑتی. اللہ ہم کو بھی اس مقام پہ پہنچا دے. اللہ تعالی ہم سب کو خشوع والی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. خشوع اصل میں ایک عبادت ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. ہاں خشوع ایک عبادت ہے جو سیکھنا پڑتا ہے, ایسے ہی نماز میں خشوع نہیں آ جاتا, وہ سیکھنے والی چیز ہے. تو انشاءاللہ تعالی کل کے بھی درس میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جس سے ہم اپنی انشاءاللہ تعالی نماز میں خشوع پیدا کر سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ نماز کا بھی مہینہ ہے, قیام کا بھی مہینہ ہے. میں خاص طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ ایسے موضوعات چنوں جن کا ہمارا خصوصی تعلق رمضان سے ہو. تو رمضان میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس وقت دل کی کھیتیاں بہت نرم ہیں, تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم خشوع سیکھیں نماز کے اندر, تاکہ جو نمازیں ہم ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا ثواب زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں. تو کل انشاءاللہ کچھ پوائنٹس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا کیا جائے, کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اپنی نماز میں خشوع کا لیول اور بڑھا سکیں, اپنی نمازوں کی کوالٹی اور امپروو کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو خشوع والی نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ